کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں ہے کنجی مقسوم کی؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں ہے کنجی مقسوم کی؟ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بزم عطا کون ہے؟ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بزم عطا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید عدنان خالد حاضر خدمت ہے پروگرام احساس ٹیلی تھون کے ساتھ، اور اس وقت الحمدللہ تعالی ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں احساس رمضان المبارک اپیل 2025 کے ساتھ۔ اور الحمدللہ جس طور پر اس کار خیر کا آغاز یوں تو آج سے کم و بیش 16 سال پہلے ہی یہ سلسلہ جاری و ساری ہو چکا ہے، اور خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر احساس فاؤنڈیشن کی ٹیم زندگی کے مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات کو پیش کر رہی ہے۔ اور حاجی عبدالرزاق گاندھی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طور پر ایک چھوٹے سے پودے سے اس کار خیر کا آغاز کیا، آج یہ چھوٹا سا پودا ایک تناور درخت بن چکا ہے کہ جس کے سائے میں بیٹھ کر بہت سے ایسے لوگ کہ جو کم آمدنی والے ہیں، ایسے لوگ کہ جو تنگ دست ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں، ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو ضرورت مند ہے، اس وقت ہر لحاظ سے نیڈی نظر آتا ہے، جو اس بات کا متلاشی ہے کہ کوئی ایسا محسن آئے اور اس کے آنسو پوچھ دے، اس کے چہروں پر مسکراہٹ لے آئے، کسی بھی اپنے کیے گئے اس کار خیر کے سبب کہ جو اس کی زندگی میں بہار لے آئے۔ ناظرین گرامی قدر، ہم احساس فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم ہم کچھ نیا نہیں کرتے سوائے اس کے کہ آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر یہی درخواست کرتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کر ان لوگوں کے لیے عملاً اپنا کردار پیش کرتے ہیں کہ جو اس وقت ضرورت مند ہیں اور جو اس وقت ہماری جانب اپنی نگاہوں کو مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار احساس فاؤنڈیشن کم و بیش 16 سالوں سے بہت کامیابی کے ساتھ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات کو سر انجام دے رہا ہے۔ اور ایز یو نو، آپ جانتے ہیں کہ ہم نہ صرف بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے اپنی مالی مدد و معاونت کو اس ادارے کے ذریعے پیش کرتے ہیں، ان کے لیے میرج گفٹس کا اہتمام کیا جاتا ہے، سادات اکرام کی خدمت کے لیے تحفہ جات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اب جب کہ عید کا موقع بھی قریب تر ہے اور ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ہم گزار چکے ہیں، تو اب ہمارے لیے جو پریورٹیز ہیں وہ ڈیفرنٹ سے ڈیفرنٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس وقت ہم بچوں کے لیے عیدی کا بھی اہتمام کرنے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ اس حوالے سے آپ کے ڈونیشنز بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، آپ کے تحفہ جات ان بچوں کے لیے کہ جو یتیم ہیں، ان بچوں کے لیے کہ جن کے والدین ان کی غذائی ضرورت کو ہی پورا کر دیں، یہی بڑی بات ہے۔ تو یقین جانیں کہ اس وقت اگر آپ ان لوگوں کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور ان بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ آنے کا سبب بن جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کتنا خوش ہوں گے، آپ پر کتنی چشم کرم ہوگی، اور کتنا اجر و ثواب اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمانے پر قادر ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر اس کے اعداد و شمار پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ ناظرین محترم، اگر میں آپ سے اس حوالے سے مزید ذکر کروں تو میں یہاں پر وہ ڈیٹیلز بھی چاہوں گا
کہ پیش کروں ضرور افطار میل کا اہتمام احساس فاؤنڈیشن گزشتہ کم و بیش 16 سالوں سے جب سے اس کار خیر کا آغاز ہوا، تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم نے اس کار خیر کا آغاز کیا تھا تو جسٹ 125 پرسنس کے لیے ہم یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ افطار کے دسترخوان کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ پھر ہم نے اس سلسلے میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ برکتوں کو محسوس کیا اور ہمارے ڈونر حضرات نے ہمارے ساتھ مزید تعاون کیا، تو پھر ہم کئی سالوں تک یہ اعلان کرتے رہے کہ 300 پیپل کو ہم فیڈ کرنے جا رہے ہیں، انہیں افطار میل کے لیے ہم ان کے لیے جو اس حوالے سے جو فیسلٹیز ہیں وہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ اب گزشتہ 2 سالوں سے ہمارا یہ سلسلہ اس طور پر اتنا بڑھ چکا ہے آپ کے تعاون کے سبب در حقیقت کہ اب ہم 2 سے 2.25 لاکھ افراد کو کم و بیش فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں رمضان المبارک کے دسترخوان افطار پر، اور وہاں پر وہ تمام آئٹمز موجود ہوتے ہیں، فرائیڈ آئٹمز، اس کے علاوہ فروٹس اور جو وہاں پر ضروری چیزیں ہیں، مشروبات ہیں، وہ تمام چیزیں کہ جو میں اور آپ اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہم چاہتے ہیں ہمارے دسترخوان پر موجود ہوں، وہ تمام چیزیں احساس فاؤنڈیشن ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے پیش کرتا ہے کہ جو ہمارے دینی رشتے کے اعتبار سے بھائی اور بہن ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے پسند کرو۔ اور قرآن مجید و فرقان حمید کی آیہ مبارکہ بھی ہم نے بارہا سنی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک کامل نیکی ہی حاصل نہیں کر سکتے کہ جب تک تم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے وہی پسند نہ کرو کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ناظرین گرامی قدر، افطار میل، اور جسٹ افطار میل نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ڈنر کا بھی ایک خوبصورت اہتمام روزانہ کی بنیاد پر ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، ان روزہ داروں کے لیے کیا جاتا ہے کہ جو احساس کے دسترخوان پر تشریف لاتے ہیں اور ہمیں یہ عزت دیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ باعث ثواب ہے، ہمارے لیے یہ باعث خوش نصیبی ہے کہ لوگ ہمارے دسترخوان پر آتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر آپ کے تعاون کے ذریعے سے مستفید ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ اسے جنتی مشروب سے نوازے گا۔ تو ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں، ہم اپنے طور پر ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا نہ جانیں، ہم ان نیکیوں کو ضرور کریں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جس طور پر ہو سکے آگے آ کر اپنا کردار ادا کریں۔ اور ایک اور روشن حوالہ احساس فاؤنڈیشن کا کہ جس کا ذکر کرنا یہاں پر بہت ضروری سمجھتا ہوں، مساجد کی تعمیر کا قیام عمل میں لانا۔ الحمدللہ پورا سال یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، اور ہمارے لیے یہ ایک اسپیشل ٹاسک تھا ماہ رمضان کی آمد سے پہلے مساجد کی تعمیر، کہ جو زیر تعمیر تھی ان کی تعمیرات کو مکمل کرنا، اور الحمدللہ بے شمار مساجد کی تکمیل ہو چکی ہے، ان کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اور وہاں پر نماز پنجگانہ بھی ادا کی جا رہی ہے، تراویح بھی پڑھی جا رہی ہے، مدارس کا قیام بھی عمل میں آ گیا ہے، اور وہاں پر ہم ضرورت کے پیش نظر وہاں پر ہم افطار کا بھی اہتمام کر رہے ہیں کہ جہاں پر خلق خدا مستفید ہو رہی ہے، فیضیاب ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی قدر، اگر آپ ہمارے اسٹوڈیو نمبر پر ہمیں کال کرنا چاہیں تو 1718393547 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اپنی آراء و تجاویز سے نواز سکتے ہیں۔ کوئی اگر آپ مشورہ دینا چاہیں، کوئی تنقید ہو، جو آپ کے ذہن میں ہو، آپ ہمیں اپنے قابل قدر مشورے سے نوازنا چاہیں تو ہم اس وقت یہاں پر آپ کی وہ تمام تر آراء و تجاویز سننے کے لیے اور آپ کے وہ تمام سجیشنز ہم جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جہاں پر احساس کو کام کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، آپ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں، اور ڈونیشنز بھی پیش کرنا چاہیں تو بسم اللہ، یہ ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہے 24 آورز، اور اس کے علاوہ جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، پروگرام کے بعد بھی اور کسی بھی وقت آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین گرامی قدر، اس کے علاوہ اگر آپ ڈونیشن ہاٹ لائن پر ڈونیشنز کو سبمٹ کروانا چاہیں آن لائن تو 1855617786 پر آپ اپنے ڈونیشن کو سبمٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ ہمارے نمائندگان یہاں بھی موجود ہیں، اور اس وقت ہمارے کنٹرول روم میں بھی آپ کے ڈونیشنز کو لیے جانے کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، اور جو کہ اس پروگرام کے دوران بھی، پروگرام کے بعد بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ میرے ساتھ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے احساس فاؤنڈیشن کے ایک انتہائی سینئر رکن اور نمائندہ خصوصی، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرنے والی شخصیت کہ جن کا ساتھ ہمیں جب سے ہم نے اس ٹیلیتھون کا آغاز کیا ماہ رمضان سے کم و بیش 15 سے 16 دن قبل جب آغاز ہوا اور ہم نے اپنا ہوم ورک کرنا شروع کیا،
تو فواد بیگ بھائی الحمدللہ اس وقت سے ہمارے ساتھ ہیں. فواد بھائی آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. سر کیا کہیں گے, ہم روزانہ ایک نئی اسپرٹ کے ساتھ اور ایک نئے ولولے کے ساتھ, ایک نئے جذبے کے ساتھ اس پروگرام کو کرتے ہیں, اور لوگ بھی ہمارے وہ مخیر حضرات, وہ ڈونرز حضرات اسی طرح سے روزانہ لبیک کہتے ہیں. بہت سے ایسے ڈونرز ہیں, بہت خوش آئند بات کہ جو کہ ریگولر ڈونرز ہیں ہمارے. بہت سے ایسے نام بھی سننے میں آتے ہیں کہ جو ریگولر دے رہے ہیں, ہر ہفتے دے رہے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. تو کیا کہیں گے فواد بھائی, اس جذبے کو کیسا دیکھتے ہیں, اور راشن پیکیجز کی جو فراہمی کے حوالے سے اس وقت جو معاملات ہیں, کیونکہ اوائل درمیانی مرحلہ ہے رمضان کا, کیا کہیں گے؟ عدنان بھائی پہلے تو بہت بہت شکریہ, ایک بار پھر آپ نے دعوت دی. ناظرین کے لیے یہ گفتگو بہت امپورٹنٹ ہونی چاہیے, کیونکہ ہم پچھلے 15 دن سے تقریباً موجود ہیں, بلکہ میرے خیال میں 20 دن سے ہم لوگ موجود ہیں تقریباً, اور اپیل کر رہے ہیں کہ جتنا آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں رمضان راشن پیکس کی مد میں یا رمضان کی افطار میلز کی مد میں, پلیز ڈونیٹ کرتے رہیے. یقین کریں الحمدللہ ہم لوگ اس وقت انتہائی خوش ہیں کہ ہمارے پاس ڈونیشنز کی وجہ سے, لوگوں کے, ہمارے جو ڈونرز آتے ہیں ان کی کالز کی وجہ سے, ان کے تعاون کی وجہ سے الحمدللہ ہم نے اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کر لیا جو ہم نے سیٹ کیے تھے رمضان سے پہلے بھی الحمدللہ, اور اب ہم نئے ٹارگیٹس بھی سیٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو کالز آ رہی ہیں الحمدللہ یہ رک نہیں رہی بیچ میں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کچھ لوگوں نے کال کی اور اس کے بعد ڈونیشنز آ گئے, اس کے بعد ہم نے معاملہ ختم کر دیا. نہیں جناب, کالز ریگولر آ رہی ہیں, جیسے جیسے ہماری ٹیلی فونز چل رہی ہیں کالز آئی جا رہی ہیں الحمدللہ. پھر ایک اور میں بات کہنا چاہوں گا, ابھی رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہوا ہے, 20 دن باقی ہیں. 20 دن شاید آپ کے لیے, جو ناظرین ہمارے اس ٹی وی اسکرین پہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ کے لیے شاید 20 دن ایسا ہو کہ چلیں اب عید کی تیاری کرتے ہیں, رمضان تو تقریباً مڈ تک پہنچ گئے. ہمارے گھروں میں بھی تقریباً ایسے ہی ماحول ہے کہ جناب 10 دن تو گزر گئے, 20 دن رہ گئے, اب عید کی تیاری شروع کرتے ہیں. آپ ذرا جو ہے عبادت کی تیاری شروع کرتے ہیں, جو ہم نے شب قدر ڈھونڈنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ یقین کریں یہ 20 دن ابھی بھی کچھ لوگوں پہ بھاری ہیں. آپ یقین کریں ابھی بھی کچھ لوگ, جی ہاں, ایسے لوگ موجود ہیں جو ابھی بھی ہم سے جو ہے رابطہ کر رہے ہیں اور ہم سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس بھی آ جائیے, ہمارے علاقوں میں, ہماری بستی میں بھی آئیے, اور ہمیں جو ہے راشن پیکس ڈسٹریبیوٹ کر دیجئے ہمارے ہاتھوں میں. راشن پیک ہوگا تو کم از کم ہمارے اگلے 30 دن جو ہے اطمینان سے گزر جائیں گے, اور ہم یہ 20 دن جو ہے اطمینان سے روزے بھی رکھ سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی سکون سے کر سکیں گے. یہ ٹینشن نہیں ہوگی ان لوگوں کو کہ صبح کھانے کو نہیں ہے, سحور میں یا افطار کرنے کو کچھ موجود نہیں ہے. یہ 20 دن آپ لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہے, ہمارے لیے تو بہت آسان ہے, لیکن ابھی بھی یقین کریں ہمارے پاس جو کالز آ رہی ہیں میں وہ سن کے یہ سوچتا ہوں کہ 20 دن کتنے بھاری ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ابھی بھی شاید ایک وقت کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں, چیزیں موجود نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت احباب ہیں وہ تو رمضان کی آمد سے پہلے ہی اہتمام کر لیتے ہیں کہ اب پھر رمضان کے دوران جب ہم عبادات میں مصروف ہوں, مشغول ہوں, تو پھر ہمیں گھر سے نہ کہا جائے کہ فلاں ضرورت ہے یہ لے آئیے, تو ہم ساری سٹوریج کر کے رکھتے ہیں. اور ابھی بھی ایسے خاندان ہیں کہ جو محروم ہیں اور متلاشی ہیں اس بات کے, تمنائی ہیں کہ ان تک جی عدنان بھائی, میں اسی چیز کو بتا رہا تھا, 2-3 دن سے میں بتا رہا ہوں یہ ناظرین کو. ہم لوگ آپ کی ڈونیشنز کی وجہ سے مختلف بستیوں میں, مختلف گاؤں دیہاتوں میں گئے. ہمارے پاس جو ملک کے جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ ہم سے جو ہے سفید پوش افراد اسپیشلی جو ہے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. بہت بھی کنٹینیو کرتے ہیں, ایک بہت ہی خوش آئند مرحلہ ہے اور بہت خوشی کا, مسرت کا موقع ہے ہمارے لیے, ہماری پوری ٹیم کے لیے. اور مجھے اگر ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیا جائے, جناب عبد المرچنٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, $1000 ماشاءاللہ پیش کیے ہیں فار رمضان راشن پیکج اور پانی کے ہینڈ پمپ کی تنصیب کے لیے. ماشاءاللہ یک نہ شد دو شد, بہت ہی خوبصورت آپ نے کار خیر سر انجام دیا ہے, اور احساس کے بانیان کی جانب سے, احساس کی پوری ٹیم کی جانب سے اور اس آقر کی جانب سے ہم انتہائی آپ کے تہہ دل سے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے صدائے احساس پر عمل کیا ہے, آگے آ کر اپنا کردار ادا کیا ہے اور درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے ذمہ داری دی ہے. ہمیں اسلام نے ہر موقع کی مناسبت سے بتایا ہے, سمجھایا ہے کہ کب کس موقع پر کیا ضرورت ہے, اور اشرف المخلوقات ہونے
کا جو ہمیں درجہ دیا گیا ہے جی جی وہ اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ ہمیں درد دل عطا کیا گیا ہے. جو شخص درد دل سے خالی ہے, جو مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اپنے اطراف میں ہی موجود کیوں نہ ہوں, ایسے بہت سے احباب آپ کی سراؤنڈنگ میں بھی ہوتے ہیں, اگر ہم اپنے لوگوں کے لیے نہیں سوچتے ہیں تو پھر وہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے کہ جو احساس سے عاری ہو. جی ہاں, مطلب انسان کا ہونا ہی یہ ہے کہ اس میں احساس ہو. اب وہ احساس ذمہ داری ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتی ہے, اس میں احساس ہونا چاہیے دوسرے کا, دوسرے انسان کا, اور ایون دوسری مخلوق کا بھی. اگر اس کے اندر احساس نہیں تو انسان کس کام کا, پھر وہ انسان کس بات کا, اس کو انسان بھی کیوں کہیں پھر ہم. وہ تو مطلب دوسرے جیسے چرند پرند چیزیں موجود ہیں ویسے احساس ہونا ہر چیز کا ضروری ہے. اور یہی احساس جو فیلڈ میں جو ہے موجود ہوتے ہیں, آپریشن سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں احساس کے نمائندگان, ہم وہی احساس, انہی لوگوں کا احساس آپ کو بتانے آئے ہیں, انہی کے خیالات جذبات بتانے یہاں پہ موجود ہیں کہ ہم لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایکسپیرینس کیا ہے, ان کے جذبات کیسے ہیں, ان لوگوں کے جذبات کہ جن کو آپ کے ڈونیشنز کی ضرورت ہے, ہماری مدد کی ضرورت ہے اپنے گھر بار میں خوشیاں لانے کے لیے یا اپنی زندگی کو سکون سے گزارنے کے لیے. کم از کم دیکھیں, ایک وقت کی روٹی تو وہ کچھ محنت کر کے تو کر ہی لیتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کچھ کہہ رہے تھے عدنان بھائی. ہم انشاءاللہ اس خوبصورت گفتگو کو وقفے کے بعد کنٹینیو کریں گے, لیکن یہاں ہم اپنے ARYQTV کے دیکھنے والے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ جہاں جہاں رہتے ہیں, آباد ہیں, دنیا کے جس خطے میں موجود ہیں, اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے, اور احساس کرتے رہیے, احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیتے رہیے. بس یہی درخواست ہے. QTV کے دیکھنے والے ناظرین سے ہم یہاں رخصت ہو رہے ہیں, اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمیں ARY نیوز USA کے ناظرین براہ راست ملاحظہ کرتے رہیں گے. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں. We will be back after a short commercial break. Stay with us.